السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ ایک ڈیولپر ہوں یا آپ کا جو بھی سکلز ہے، آپ یو اے ای میں رہنا چاہتے ہو یا یو اے ای میں جاب کرتے ہو، تو ان جابس کے لیے آپ کی کون سی ٹاپکس ضروری ہے انٹرویو کے لیے، اور کون سی سائٹ سے آپ اپلائی کرو گے، اور آپ کا پورٹفولیو کے بارے میں بتائیں گے کہ پورٹفولیو کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے، اور اس کی جو آپ نے پریکٹیکل جو کام کیا تھا ان کی جو لنکس ہے وہ کیسے اپنی سی وی میں رکھنا ہے، اور اس کی سیلری کے بارے میں کیسے ڈسکس کرنا ہے، اور جو اس کی لینگویج ہے انگلش کے بارے میں. تو اس کی ہم کیا کرتے ہیں، ایک کمپلیٹ کورس بنائیں گے اس میں، کیونکہ زیادہ تر لوگ میں نے یہ دیکھا ہے جب یو اے ای میں آتا ہے تو ان بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے جابس کے لیے، اور کون سی سائٹ سے اپلائی کرنا ہے، اور کون سی ٹاپکس انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس میں کچھ پارٹس بناؤں گا، اور اس کی کمپلیٹ میں کیا بتاؤں گا، سٹیپ بائی سٹیپ کمپلیٹ پروسیس بتاؤں گا کہ آپ نے جابس کہاں سے اپلائی کرنا ہے، یعنی جاب کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے، آپ کو اپنے آپ کو کیسے یعنی اپنے آپ کو کیسے بلڈ کرو گے. تو اس میں مختلف ٹائپس ہے. تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں. زیادہ تر اگر ہم بات کریں یا فوکس کریں انڈیا یا پاکستان یا بنگلہ دیش، زیادہ تر کنٹریز کی جتنا لوگ ہیں ایشیا کے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دبئی پر، کیونکہ دبئی میں جابس کی فیسیلیٹیز زیادہ ہیں اور دبئی میں بزنس زیادہ ہے، تو اس لیے ہر کوئی جو ہے نا موو کرتا ہے دبئی کو. لیکن ان کو اگر کسی کو پتہ نہیں ہے دبئی کے بارے میں، تو اس ٹیٹوریل میں ہم شیئر کریں گے کہ اگر آپ نے آنے سے پہلے اگر آپ نے اس ٹاپکس کو کور نہیں کیا تو آپ کبھی نہ آ جائے. پہلے آپ ان ٹاپکس کو جو میں بتانے جا رہا ہوں ان ٹاپکس کو کلیئر کرو، ان ٹاپکس کو سیکھو. پھر اس کے بعد ایک اپنا پروفائل جب آپ کے بلڈ ہو گیا تو اس کے بعد آپ آ جاؤ گے دبئی کو، تو آپ کو یعنی جاب آسانی سے مل جاتا ہے. تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ ٹیٹوریل میں یا اس پارٹ میں ہم کیا ڈسکس کریں گے، موبائل ایپس کی. اگر آپ ایک ڈیولپر ہوں، اینڈرائڈ کی ہو یا آئی او ایس کے ہوں، میں خود ایک ڈیولپر ہوں، تو اس لیے جو ہے نا میرا زیادہ ایکسپیرینس جو ہے وہ موبائل ایپس کا ہے. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس میں نے مختلف ٹیٹوریلز بنایا تھا، وہ آپ کو دکھاؤں گا. یہ میرا چینل ہے online sauti.com. تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، اور جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو پریس کرو، تاکہ جتنا بھی ہم ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو ایک نوٹیفیکیشن مل جاتا ہے. اس نوٹیفیکیشن کی وجہ سے آپ کو یعنی خبر مل جاتا ہے کہ اس نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا. تو بات ایسا ہے کہ میں نے جو کچھ ٹیٹوریلز اور بھی بنایا تھا، یہ تقریباً 14 ویڈیوز ہیں جابز ان یو اے ای. تو میں نے کیا کیا، ان جابس کو میں نے پریکٹیکل کیا تھا، اور اس میں نے پریکٹیکل ایکسپلین بھی کیا تھا، اور ادھر میں نے سائٹس کا نام بھی دیا تھا کہ آپ جو ہے نا اپنا پروفائل کو کیسے بلڈ کرو گے اور آپ اپلائی کیسے کرو گے جاب کے لیے. تو اگر آپ دیکھو اپلائی فار اے جاب ان دبئی یا یو اے ای. گلف ٹیلنٹ ایک ویب سائٹ ہے جس میں ڈیلی لوگ کیا کرتا ہے، اور لوگ ویڈیوز کو یعنی جابس کو اپلوڈ کرتے ہیں، تو آپ ادھر سے اپلائی کر سکتے ہو. جیسے ڈوبیزل ہے، نوکری گلف ہے، انڈیڈ کے ساتھ، اور اس کی جو ہے نا یعنی dubijobs.com، abudhabi.com. تو یہ ساری جتنا 14 ویڈیوز ہے یہ میں نے سب بنایا تھا اس پر، اور یہ بھی پریکٹیکل کیا تھا
کہ آپ نے جابس کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اگر کچھ آپ لوگوں کو مشکل ہے یا کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ ہم سے کمیونیکیشن کر سکتے ہو، کیونکہ اس میں میں نے لنکس بھی دے دیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہو، اور اس میں سوشل لنکس ہے، ویب سائٹ کا ہے، تو آپ اس کے ساتھ بھی ہم سے کمیونیکیشن کر سکتے ہو۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ لیٹ سپوز اگر آپ دبئی میں آئے ہوں، آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو فرسٹ میں آپ کو یہ مشورہ دے دوں گا کہ پہلے اپنی اسکل کو امپروو کرو، کیونکہ اگر آپ کا اسکل امپروو نہیں ہے تو آپ جو ہے نا ادھر دبئی میں لوگ جو ہے وہ بہت ایڈوانس لوگ رہتے ہیں، یعنی اس میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو پریکٹیکل کام نہیں آتا اور آپ کو کوئی جاب دے دے، تو اس لیے جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو امپرومنٹ زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے امپرومنٹ نہیں کیا تو آپ پہلے امپرومنٹ کرو۔ امپرومنٹ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایک پورٹفولیو بنانا ہے۔ پورٹفولیو میں کیا آتا ہے کہ جتنا آپ نے پریکٹیکل کام کیا تھا، جتنا آپ کی ایکسپیرینس ہے، ان ایکسپیرینس کو اپنی سی وی میں کیا کرنا ہے، لنک کرنا ہے۔ لیکن سی وی کیسے بنانا ہے، وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرو، کیونکہ کسی کے ساتھ بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کی سی وی میں گھنٹے لگائیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، صرف اپنا انٹروڈکشن کرنا ہے، پھر آپ کی آبجیکٹ کے بعد آپ کی ایجوکیشن کے بعد آپ نے، اگر آپ اینڈرائڈ ڈیولپر ہوں یا آئی فون ڈیولپر ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان ایپس کی جو ہے نا کیا کرنا ہے، لنکس دینا ہے سی وی میں کہ میں نے یہ پروجیکٹ کیا تھا۔ لیکن زیادہ تر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، جب سی وی بناتے ہیں تو بہت بڑا سی وی بناتا ہے، تو اس سے جو ہے نا آپ کی نقصان ہوگا، کیونکہ کوئی بھی آپ کو اتنا زیادہ، کسی کے ساتھ بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ کی ایک ایک ورڈس کو ریڈ کرے۔ اس دن میں سرچ کر رہا تھا تو جابز والوں نے، میں نے گوگل میں سرچ کیا تھا تو گوگل والے نے مجھے یہ رسپانس دیا کہ اگر آپ کی سی وی پر کوئی 10 سیکنڈز بھی لگائے نا تو یہ بھی کافی ہے، کوئی بھی جو ہے نا زیادہ ٹائم نہیں لگاتا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی سی وی کو امپروو کرنا ہے، اور سی وی کو اس طرح بنانا ہے کیونکہ وہ زیادہ اٹریکٹیو ہونا چاہیے۔ تو فرسٹ تو یہ تھا سی وی کے بارے میں بتایا تھا۔ جب آپ نے سی وی بنا لیا، سی وی کے بعد آپ نے 2-3 ایپس کو اپلوڈ کرنا ہے پلے اسٹور میں۔ اگر آپ کی کوئی ایپس نہیں ہے پلے اسٹور میں تو پہلے کیا کرنا ہے، آپ کی جو ہے نا 2-3 ایپس اپلوڈ کریں پلے اسٹور میں، جو ہے نا اپلوڈ کریں یا ایپ اسٹور میں اپلوڈ کریں۔ تو اس کی بھی کافی ضروری ہے، کیونکہ آپ جب ادھر دبئی میں آ جاؤ تو پھر آپ کچھ کیا دکھاؤ گے اس کو کہ میں نے کیا کام کیا تھا۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے، ایک 2-3 ایپس اپلوڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب 2-3 ایپس اپلوڈ کیا تھا تو اس کے بعد آپ نے پورٹفولیو بنانا ہے۔ لیکن اگر آپ کا کوئی، زیادہ تر میں نے یہ سنا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اگر آپ ایک ڈیولپر ہو تو آپ کو ڈیزائن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مارکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ جب خود آؤ گے تو پھر آپ لوگوں کا اندازہ ہوگا کہ زیادہ تر لوگ یا زیادہ تر جو جابس ہیں وہ ملٹیپل سکل والا آدمی لیتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے، ملٹیپل سکلز کو سیکھنا ہے۔ لیٹ سپوز اگر آپ ایک پروفیشنل ڈیزائنر نہیں ہو تو آپ نے ڈیزائن اتنا سیکھنا ہے تاکہ آپ کا جو پرابلم اگر آ گیا تو آپ اس کو سولو کر سکوں۔ تو اس لیے جو ہے نا ڈیزائن بھی امپورٹنٹ ہے، ڈیزائن کے ساتھ ساتھ ویب کی جو نالج ہے آپ کی، وہ بہت کافی نیسیسری بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے، اور انٹرویو میں بھی آپ سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی جو ویب کی نالج ہے وہ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر موبائل ایپس جو ہے وہ کنیکٹ ہوتا ہے سرور کے ساتھ۔ تو اگر ایک پی ایچ پی ڈیولپر نے آپ کو ڈیٹا جو ہے نا سرور پر رکھ دیا اور آپ کو ایک یو آر ایل دے دیا
تو پھر آپ کو کمپنی کہتے ہیں کہ اس URL کو ٹارگٹ کرنا ہے، یعنی اگر آپ نے اس سے سرور سے ڈیٹا کو لینا ہے یا اس کو پیسٹ کرنا ہے تو اس کو ویب سروسز کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ویب سروسز، کہ ویب سروسز کیسے کرنا ہے اور اس کے لیے ریکویسٹ کیسے بنانا ہے اور اس کی کنیکشن کیسے کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ڈیٹا آتا ہے سرور سے تو اس کو کیسے پرس کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ویب سروسز کے لیے دو طریقے یوز ہوتے ہیں، ایک ہے گیٹ میتھڈ اور ایک ہے پوسٹ میتھڈ۔ گیٹ میتھڈ یہ ہے کہ اگر آپ نے سرور سے ڈیٹا لینا ہے تو آپ نے گیٹ میتھڈ یوز کرنا ہے۔ اگر آپ نے سرور کو ڈیٹا پیسٹ کرنا ہے، یعنی آپ سرور کو ڈیٹا سینڈ کرنا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پوسٹ میتھڈ کو یوز کرنا ہے۔ تو یہ تھا کچھ اس ٹیٹوریل میں، تو میں نے جو بیسک چیزیں تھی وہ انٹرویو کے بارے میں بتایا تھا۔ تو دوسرے پارٹ میں ہم اس کی جو امپورٹنٹ اور بھی پوائنٹس ہے ان پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے، اور اس میں مزید جتنا ایڈوانس ٹاپک ہے اس کو دیکھیں گے کہ آپ سے انٹرویو میں جب انٹرویو دیتے ہو تو کون سی ٹاپکس آپ سے پوچھے جاتا ہے۔ تو چلو نیکسٹ ٹیٹوریل میں ملیں گے، ٹیک کیئر۔